اچھا عاطف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ریئل اسٹیٹ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اٹس اے سیو انویسٹمنٹ، لیکن اب جو دور شروع ہوا ہے پچھلے ہم اگر 1 1.5 سال کی بات کرتے ہیں تو ڈو یو تھنک اٹ از دا سیم پیسج ناؤ؟ نہیں جی، اٹس نو مور لائک دیٹ. اور وہ جو ہے وقت کے ساتھ ایکچولی چیزیں چینج ہوتی ہیں، اور ہر پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. اور جس طرح ریئل اسٹیٹ میں بھی کچھ پروڈکٹس تھیں جس میں مینلی پاکستان میں تو لوگ پلاٹس میں بہت انویسٹ کرتے ہوتے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پلاٹس کا جو یہ پروڈکٹ پلاٹس والی ہے، اس کا لائف سائیکل جو ہے ٹورڈز اینڈ ہے اس وقت. اور یہ ساری دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جو پلاٹس ہوتے ہیں، اب امریکہ کی ایگزامپل لے لیں یا آپ ویسٹ کی کسی کی جگہ کی بھی ایگزامپل لے لیں، وہاں پہ نارملی ان کو پلاٹ نہیں بولتے، لاٹس بولتے ہیں. تو جو لاٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کی پرائسز بہت کم ہوتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو بلٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں جس میں گھر ہو گئے، بلڈنگس ہو گئی، اپارٹمنٹس ہو گئے، یا کوئی بھی بلٹ پراپرٹی ہے، اس کی پرائسز زیادہ ہوتی ہیں. جبکہ پاکستان میں الٹا تھا، بلڈنگس کی پرائسز جو ہیں یا گھروں کی پرائسز اس طرح زیادہ نہیں ہوتی. جبکہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں پلاٹس کی تو پلاٹس کے اندر بہت زبردست اپریسیشن ہوتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ جو ہے پچھلے 2 سالوں میں ہم نے 1.5 سال میں یہ دیکھا کہ جو چیزیں ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہیں. اور ریزن یہی ہے کہ پچھلے 1.5 2 سالوں سے ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت سارا IMF اسے کنٹرول کر رہی ہے، اور IMF اس طرح کی پالیسیز لے کر آ رہی ہے جو کہ انٹرنیشنلی ساری دنیا میں چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ الائنڈ ہیں. تو اس کی وجہ سے آٹومیٹکلی اس کا امپیکٹ ہماری بھی ریئل اسٹیٹ کے اوپر آنا شروع ہو چکا ہے. تو ہمیں بیسیکلی ریئل اسٹیٹ میں بہت بلائنڈلی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے. تھوڑا سا جس طرح جیسے جیسے چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ اڈیپٹیبلٹی ہمیں چاہیے. ہم اڈیپٹ کریں اور اس کے مطابق بہت سوچ کے اپنی انویسٹمنٹ وغیرہ کریں.